امام حسن کی قربانی حضرت علی کے بعد خلیفہ بنے، خلیفہ۔ لیکن میرے دوستو دیکھو، ہمت کا وہ انتشار جو عثمان غنی کے زمانے سے شروع ہوا، حضرت علی جیسا تدبر، حضرت علی جیسی طاقت والا، علم کا دروازہ، علم کا خزانہ، ساری کوشش کے باوجود جس فتنے کو نہیں مٹا سکا، امام حسن کا سب سے بڑا کارنامہ حکومت سے دستبردار ہو کر، خلافت سے دستبردار ہو کر پوری امت کو اجتماعیت میں جمع کر دیا۔ کیا ہم حکومت کے بھکاری نہیں ہیں؟ ہمیں زمین کے ٹکڑے نہیں چاہیے، ہمیں تو نانا کا دین چاہیے، ہم حکومت قربان کریں گے، نانا کا دین قربان نہیں کریں گے۔ یہ امام حسن کی قربانی۔ اور 28 سال پھر امیر معاویہ کا دور حکومت ہے۔ پوری دنیا میں میرے دوست بزرگوں ایک خلیفہ، کوئی انتشار نہیں، اور پوری امت جڑی ہوئی تھی۔ اور قسطنطنیہ تک پہلا بحری بیڑا امیر معاویہ کے زمانے میں، پہلا میرے دوستوں تو بڑے بڑے ملک فتح ہوئے امیر معاویہ کے دور میں، اور اللہ پاک نے 3 بر اعظموں تک اسلام کے پہنچنے کا انتظام کیا۔ یہ 28 سال کا دین اور 28 سال تک اس سے مسلمانوں کی اجتماعیت، یہ سب حضرت امام حسن کے کھاتے میں ہے۔ پھر امام حسین کی قربانی، ہاں یہ نانا کا دوسرا نواز اس کی قربانی، کہ نانا کے دین کے لیے اگر جان دینے کا موقع آ جائے تو 2 سال کا عبداللہ یہ بھی نانا کے دین پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ ایک ہی وقت میں اہل بیت کے، اللہ کے نبی کے خاندان کے 22 ایک روایت، 17 ایک روایت، 19 ایک روایت، ایک ہی میدان میں ایک وقت کے اندر، زمین اور آسمان نے بھی ایسا منظر نہ دیکھا ہوگا۔ اہل بیت، اللہ کے نبی کا خاندان، حضرت امام حسین کا پورا خاندان، سارے مرد 2 سال کے عبداللہ کے ساتھ عرفات کے میں میرے دوست کربلا کے میدان میں شہید ہوا ہے۔ یہ نانا کے دین کی بلندی بتا دی۔ اور آج وہ نانا کا دین ٹی وی کے پروگراموں کی نظر ہو رہا ہے، کیرم کے کلبوں کی نظر ہو رہا ہے، کرکٹ کے میدانوں کی نظر ہو رہا ہے، یہودی اور عیسائیوں کی گندی چالوں کی نظر ہو رہا ہے، اور میرے دوست ہماری بچیوں کے سر کے دوپٹے ان بے ایمانوں کی گندے معاشرت کی نظر ہو رہا ہے۔ اور کوئی باپ ہے جس کی آنکھ رونے کو تیار نہیں، کوئی ماں ہے جس کے دل سے آہ نکلنے کو تیار نہیں، کوئی بہن ہے جو تڑپنے کو تیار نہیں، کوئی مسلمان ہے جو تڑپنے کو تیار نہیں، کہ امت کی بربادی کے کون ذمہ دار ہے؟ دوستو رحم تو کرو، سوچو تو صحیح، معاشرت کہاں چلی گئی، کہاں چلی گئی؟ یہ بے حیائی کہاں سے آئی ہے؟ یہ کس کی لعنتیں ہیں؟ آج تو نہ جانے اس کے آگے کی اس پر یہ باتیں کی تو آواز لگے آزادی رسوا۔ گھر میں روٹی پکانے والی بیک ورڈ ہے، شوہر کے پاس دبانے والی بیک ورڈ ہے، اپنے بچوں کی پرورش کرنے والی بیک ورڈ ہے، اب پڑھ لکھ کر کم سے کم کپڑے پہن کر بازاروں کی سیلر بننے والی، ایئر ہوسٹس بننے والی، 400 غیر مردوں کی گندی نگاہوں کا سامنا کر کے جھوٹے برتن اٹھانے والی، پرائیویٹ سیکرٹری بن کر ایک اجنبی کے ساتھ رہنے والی، اور دکانوں پر بیٹھ کر ہر آنے والے گراہک کو اسمائل دینے والی، آج عزت والی ہے۔ یہ بے غیرتی ہے، یہ اسلامی چیز ہے کہ شریعت نے اس کا ذمہ داری نہیں بنایا، کمائی کا ذمہ دار مرد کو بنایا تھا، آج اس نے عورت کو بھی کمائی کے میدان میں لا کے کھڑا کر دیا، چل تم ہی کما۔ کیوں؟ سب پورا ہی نہیں ہو رہا۔ اب خواہشات کی دنیا کی کوئی انتہا نہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی کمانے پہ لگا دو، خدا کی قسم کبھی برکت نہیں آئے گی بے دینی کے ساتھ، کبھی پورا نہیں ہوگا۔ باطل ساری گندگیوں کے ساتھ دنیا میں چمک سکتا ہے، پنپ سکتا ہے، خدا کی قسم مسلمان اللہ کے دین کے بغیر، نبی کے دامن کے بغیر، قرآن کو سامنے رکھے بغیر، قرآنی زندگی کو اپنائے بغیر نہ دنیا میں عزت پا سکتا ہے، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ ان کے چلنے کی راہ الگ ہے، ہمارے چلنے کی راہ الگ ہے، ان کے جینے کے انداز الگ ہے، ہمارے جینے کے انداز الگ ہے۔ ہاں، تیری جدا پسند ہے، میری جدا پسند ہے، ہاں تجھے خود ہی پسند ہے، مجھے خدا پسند ہے، اور اللہ کو صرف امام الانبیاء کی ادا پسند ہے اور کوئی زندگی پسند نہیں۔ لوگ کہتے آگے بڑھو ترقی ہے، ہم کہتے پیچھے ہٹو ترقی ہے، اتنے پیچھے ہٹ جاؤ زندگی صحابہ نبی کی زندگی سے مل جائے، ہماری عورتیں صحابہ کی عورتوں پر آ جائے، ہمارے جوان صحابہ کے جوانوں پر آ جائے، ہمارے بوڑھے صحابہ کے بوڑھوں پر آ جائے، ہمارے معاشرے صحابہ والے معاشرے پر آ جائے، پھر اللہ آج بھی وہی اللہ ہے جو عزت کی بلندیاں دے کر دکھائے گا۔ وہ دین جس نے آداب و اخلاق بنایا، گدڑیوں کو عالم کا سلطان بنایا، خدا کی قسم اللہ نے آج بھی اسی دین میں عزت رکھی ہے۔ اور حضرت عمر کا وہ جملہ جو کتابوں میں حدیث کی محفوظ ہے قیامت تک کے لیے، اسلام سے ہٹ کر، دین سے ہٹ کر جو اپنی عزت کو تلاش کرے گا وہ ذلیل و ناکام ہوگا، وہ ذلیل و ناکام ہوگا۔
ہمیں جو کچھ عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے ملی ہے. اسلام سے ہٹ کر جب عزت تلاش کرے گا. اور آج تو مسلمان کہہ رہا ہے اسلام کو بازو میں رکھو, اسلام کو, ہاں روٹی بھوکے بنو گے, رکھو اسلام کو بازو میں. اسلام کی بات کرو, رکھو بازو میں, آگے بڑھو, آگے چلو چلو دنیا میں. حضرت عمر کہہ رہے ہیں عزت چاہتے ہو اسلام پر آؤ. ہمیں جو کچھ عزت ملی اسلام کی وجہ سے ملی, اس سے ہٹ کے جو عزت کو تلاش کرے گا وہ ذلیل اور ناکام ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق کا کیا جملہ ہے کہ دین میں کمی آئے اور ابوبکر زندہ رہے, یہ ہو نہیں سکتا. زکوٰۃ میں جو رسی دیتا تھا جانور کے ساتھ وہ بھی نہیں دے گا تو میں قتال کروں گا. یا اللہ کا دین زندہ ہوگا یا ابوبکر کی قبر بنے گی. لوگوں نے کہا ابوبکر اپنے حال پر رحم کرو, یہ اللہ کے نبی کی پاک بیویاں جن کے دل پھٹے ہوئے ہیں, نبی کی جدائی کا غم, نبی کی وفات کا غم, جن کے دلوں کو زخمی کیے ہوئے, ان پاک بیویوں کا جو پوری امت کی ماں ہے, امانتیں ہیں, ان کا خیال کرو. یہ مدینہ کی بستی کا خیال کرو. قیامت تک کے لیے ابوبکر صدیق نے بتایا مدینہ کی عزت دین کی وجہ سے ہے, ان پاک بیویوں کا اکرام اور احترام کہ دین کی وجہ سے ہے. اگر دین ہی نہ رہا تو ان کا کیا اکرام رہے گا اور مدینہ کا کیا احترام رہے گا. کیا فرمایا, مدینہ آگ کی بھٹی بن جائے, مدینہ آگ کی بھٹی بن جائے, میری اور اللہ کے نبی کی پاک بیویوں کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہو, ہماری لاشوں کا دفن کرنے والا کوئی نہ ہو, جنگل کے بھوکے بھیڑیے اور کتے آ کر ہماری لاشوں کو گلیوں میں گھسیٹتے پھرے, ابو بکر اسے گوارا کر سکتا ہے. لیکن دین میں کمی آئے اور ابو بکر زندہ رہے, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. اور آج تو سرے سے دین ہی کو ایک طرف رکھ دو. ولی صاحب دین کی بات بعد میں کریو, بعد میں. اور مسجد میں آئیں گے ٹوپی ڈھونڈیں گے, مسجد میں آئیں گے پائچے چلائیں گے, شادی کا موقع آئے گا تو قاضی کو ڈھونڈیں گے. بس ہمارا دین کا تعلق اتنا ہے. اگر کوئی مر گیا تو غسل کے لیے مؤذن صاحب کی تلاش کریں گے اور جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے امام کو ڈھونڈیں گے. 4 موقع پہ ہمیں مولویوں کی ضرورت ہے, 4 موقع پہ ہمیں دیندار چاہیے. جب بچہ پیدا ہو جائے اذان کے لیے کسی کو بلا لو, جب نکاح کا مسئلہ آ جائے خطبہ پڑھنے کے لیے کسی کو بلا لو, اور جب میرے دوستوں انتقال ہو جائے تو میرے دوستوں کفن دفن کے لیے, انہیں کو غسل کے لیے کفن پہنانے کے لیے اور جنازے کی نماز کے لیے کسی کو بلا لو. بس یہ 4 موقع پہ ہمیں چاہیے, باقی آپ جائیے, ہمیں سب معلوم ہے, ہم کر لیں گے. I know everything. یہ میرے دوستوں آئیے نا, سب جان سب. اور خدا کی قسم اسی نے ہمیں کہیں کا نہیں رکھا دوست, کہیں کا نہیں رکھا. گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے. آج خود مسلمان اپنا دشمن ہے, اپنا دشمن ہے, اپنا دشمن ہے. اللہ کے حکم کا توڑنا اپنے اوپر ظلم ہے, نبی کی زندگی کا چھوڑنا اپنے اوپر ظلم ہے, قرآن کی تعلیمات کو چھوڑنا اپنے اوپر ظلم ہے, دین کو چھوڑ کر زندگی کا گزارنا اپنے اوپر ظلم ہے. ہاں, فحش و بدکاری نت نئی بیماری, زنا کی کثرت, زلزلوں کی کثرت, زلزلوں کی کثرت. یہ زلزلے زمین میں ایسی نہیں آتے. جب زمین پر زنا ہوتا ہے اللہ زمین کو حرکت کا حکم دیتا ہے. میرے دوستوں ساری تعمیرات اندر گھس جاتی ہے. اب باطل کے زنا پر حرکتیں نہیں آتی. جب مسلمانوں میں زنا کی کثرت ہوتی ہے تب زلزلے آتے ہیں. اس کو بھی لکھ لو ورنہ شیطان فوراً دل میں ڈالتا ہے ہاں آج بہت زنا ہو رہے ہیں. باطل لوگ بہت, ان کے نزدیک ہے کیا عبادت, ان کے نکاح ہی نہیں تو زنا کا کیا مسئلہ ہے. جب وعدوں کی خلاف ورزی کرو گے, اللہ کے قانون کے خلاف حکم کرو گے, اللہ باطلوں کو سروں پر مسلط کرے گا جو تمہاری عزتوں سے اور زندگیوں سے کھیلیں گے. 1400 سال پہلے اللہ کا نبی کہہ کر گیا, اور آج حرف بحرف ایک ایک چیز صحیح ثابت ہو رہی, لیکن پھر بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, پھر بھی اس مرض کو نکالنے کو تیار نہیں. بدبو آ رہی کا رونا رو رہے ہیں, لیکن گھر میں جھاڑو دینے کو تیار نہیں ہے. گھر میں جو بدبو آ رہی اسے نکال کر پھینکنے کو تیار نہیں ہے. بدبو کا حل سمجھ رہے, اگربتی جلا لو کام ہو جائے گا. باطل کی زندگیوں کو لے آؤ, تھوڑی سی چین سکون مل جائے گی, تھوڑی اے سی کے کمرے ہو جائیں گے, تھوڑی پنکھوں کی, صاحب کتنا راحت ہو گیا. یہ کب تک رہے گی؟ بدبو نہیں نکل سکتی جب تک میرے دوستوں خوشبو نہ آئے. حق آئے گا تو باطل جائے گا, حق آئے بغیر باطل نہیں جائے گا. اجالا آئے گا تو اندھیرا جائے گا. میرے دوستوں اجالے کے بغیر اندھیرا نہیں جا سکتا. علم آئے گا تو جہالت جائے گی, علم کے بغیر جہالت نہیں جا سکتی, نہیں جا سکتی. آقا کی زندگی آئے گی, غیروں کی گندگی زندگیاں جائے گی, اللہ کے دین کی عظمت آئے گی, خدا کی قسم سارے باطل ادیان کی عظمت دلوں سے نکل جائے گی.
سمجھ بات آ رہی دوست؟ آپ کو لگا ہوگا سر میں تھوڑا جذباتی ہو گیا، جذباتی نہیں ہو گئے دوستو، یہ احساس ہو رہا ہے کہ جو 29 ہے، پھر تم رہو نہ رہو، میں رہوں نہ رہوں، پھر بزم رہے نہ رہے، پھر مجلس رہے نہ رہے، کل میرے دوست ہو سکتا ہے چاند رات ہو جائے اور یہ آخری مجلس ہو، اسی لیے میں چاہ رہا ہوں دل نکال کے آپ کو پاس رکھ دوں۔ میرے دوستو کسی ایک کے بھی دل میں بات اتر گئی، میرا تو بیڑا پار ہو جائے گا دوستو۔ کوئی عمل ہے نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، آپ ہی کو اپنی آخرت کی کمائی سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کسی کا عمل میری نجات کا اور میری آخرت کے بننے کا بہانہ بنا دے۔ اس میں دوستو اپنی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کرو۔ صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹا ہے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ آج 29ویں شب ہے، آئندہ رمضان کا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے شب قدر آج ہی ہو، پھر کوئی شب قدر ملے گی اس کی گارنٹی نہیں۔ عید کے مزدوری کے دن ہم مزدوری لینے جانے کے قابل ہوں گے کہ سب اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ موت سر پر کھڑی ہے، ہو سکتا ہے بازار میں ہمارے نام کے کفن کا کپڑا آ چکا ہو اور میرے دوستوں دکاندار نے کفن کا کپڑا کاٹ کے لپیٹ کر بھی رکھ دیا ہو۔ میرے دوستوں عطر فروش نے شیشی کے اندر ہمارے نام کی بدن پہ ملنے والی عطر بھی میرے دوستوں نے نکال کر رکھ دی ہو اور گور کرنے زمین پر کلار میں میرے دوستوں کدال چلا دی ہو کہ سانپ کا قبر کھود کے تیار رکھو۔ ہو سکتا ہے ہمارے نام کی قبر بھی کھد گئی ہے۔ کوئی بھروسہ نہیں ہے دوستو، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کہہ رہے مرنے سے پہلے مرنا سیکھو، مرنے سے پہلے مرنا سیکھو۔ اور مرنے سے پہلے مرنا سیکھو کیا ہے؟ تم میں عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لے اور اپنے مولا کو راضی کر لے۔ اور آخرت کی تیاری اعمال سے ہوتی ہے، آخرت کی تیاری آقا مدنی کے دین سے ہوتی ہے، آخرت کی تیاری توبہ استغفار سے ہوتی ہے۔ خود اللہ قرآن میں کہتا ہے اے میرے بندوں میں تم کو عذاب دے کر کیا کروں، میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں۔ ہمارا اللہ کہہ رہا ہے، ہمارا اللہ کہہ رہا ہے ارے میرے بندوں میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا؟ جب تم پر حالات آئے تو تم نے توبہ کیوں نہ کی؟ تم نے معافی کیوں نہ مانگی؟ اگر تم معافی مانگ لیتے ہم تمہارے گناہ کو معاف کر دیتے۔ 4 سال کا بچہ اپنی ماں کا غصہ ٹھنڈا کرنا جانتا ہے، یہ 6 فٹ کا انسان اپنے رب کے غضب کو ٹھنڈا کرنا کیوں نہیں جانتا؟ وہ اللہ تو ٹھنڈا ہونے کو تیار ہے، وہ اللہ تو اپنا غصہ ختم کرنے کو تیار ہے۔ کوئی آنکھ رو تو دے، کوئی دل کانپ تو جائے، کوئی ہاتھ اٹھ تو جائے، کوئی اللہ کی بارگاہ میں کہہ تو دے کہ اللہ آپ ہمیں معاف کر دے، اللہ آپ ہمیں معاف کر دے، ہم مجرم ہیں، اللہ آپ ہمیں معاف کر دے۔ کوئی کہہ تو دے، کوئی کہہ تو دے، کوئی کہہ تو دے۔ اللہ تو بے چین بیٹھا معاف کرنے کو تیار ہے۔ بخاری کی روایت ہے، بخاری کی، کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھائی کہ ایک آدمی سفر میں نکلا، اونٹنی پر سامان رکھ کر، کھانے کا چوشا، پانی کا مشکیرہ سب لے کر چلا، ریگستان کا سفر۔ ایک جگہ اس نے قیام کیا اور میرے دوست اپنی سواری کو باندھا، لیٹ گیا۔ آنکھ کھلی، صبح ہوئی تو پتا چلا کہ اونٹ ماں سامان کے غائب ہو گیا۔ اب بتاؤ ریت کے میدان، چاروں طرف ریت ہی ریت ہو اور سامان سفر کچھ نہ ہو، پانی کے بغیر، کھانے کے بغیر، نہ کوئی ہوٹل نہ کوئی چیز، اس کی زندگی کا کیا؟ اب بڑا پریشان، پسینے میں شرابور، چلا رہا ہے، دائیں دیکھ رہا ہے، بائیں دیکھ رہا ہے، اونٹ کو پکارا ہے، کہیں اونٹ کا نام و نشان نہیں۔ تک کر پڑ گیا مرنے کی نیت سے، جب تو مریں گے جائیں گے کا، بھوکا پیاسا مرنا ہے، اس صحرا میں کیسے سفر کر سکتے بغیر اونٹ کے؟ اب اسی حال میں آنکھ لگ گئی، پھر آنکھ کھلی تو دیکھا وہ اونٹ ماں سامان کے سامنے کھڑا ہے۔ اس کی خوشی کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے جس کو تھوڑی دیر پہلے موت نظر آ چکی ہو، موت نظر، تو وہ خوشی میں کیا کہتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب، تو نے کتنا مجھ پر احسان کیا۔ یعنی خوشی میں اس کی زبان کے بول بھی بدل جاتے کہ کہنا کیا چاہ رہا تھا، کہنا کیا چاہ رہا تھا، کیا کہہ دیا۔ اس سے زیادہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ اپنے بندے کی توبہ پر مسرور ہوتا ہے کہ آج میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی۔ آسمانوں کو سجایا جاتا ہے، فرشتے پوچھا جائے آسمانوں کو کیوں سجایا گیا؟ اللہ کہتے میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی، وہ میرے پاس لوٹ کر آ گیا، میرا بچھڑا میرے پاس آ گیا، میرے سے دور میرے پاس آ گیا۔ جیسے ماں بچہ ناراض ہو کے گھر سے نکل جاتا ہے، گھر سے نکل جاتا ہے، ماں دروازے پر کھڑی ہوتی ہے، ہر آہٹ پر نگاہ جاتی ہے، میرا لال، میرا منا، میرا بیٹا تو نہیں آ گیا، میرا بیٹا تو نہیں آ گیا۔ ہر جانے والے سے پوچھتی ہے میرے بیٹے کو دیکھا، میرے بیٹے کو دیکھا،
کوئی اس کے بچے کو پکڑ کر لے آئے کہ لے ماں تیرا لال نے، لے ماں تیرا بیٹا نے، اس ماں کی خوشی کا، اس ماں کی ممتا کا، اس ماں کی محبت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کے بچھڑے ہوئے بندے، یہ اللہ سے دور جو بندے، ان کی خوشامد کر کے ان کو اللہ کی طرف بلانا، آؤ میرے بندے، آؤ میرے بھائی، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ سے بڑھ کر رحیم کوئی نہیں، مایوسی نہ دلاؤ، اللہ سے دور نہ کرو، اللہ سے دور نہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ایک بار جنگل میں گئے موسیٰ علیہ السلام، تو دیکھا ایک آدمی اب اپنے آپس میں بات کر رہا ہے، اے اللہ اگر تو مجھے مل جاتا تو میں تیری کنگھی کرتا، تیرے سر میں سے جو نکالتا، تیری چوٹی کرتا، تیرا منہ دھلاتا، تجھے صاف کرتا، تیری خدمت کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا، اوہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ تو ڈر گیا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوگی؟ تو اللہ نے وہی بھیجی کہ موسیٰ تم تو ہم سے جوڑنے والے تھے، ہم سے توڑنے والے کب سے بن گئے؟ وہ میرا بندہ تو اسی طرح تو جانتا ہی نہیں تھا، وہ تو اسی طرح مجھ سے جڑا ہوا تھا، تم نے تو ہمارے بندے کو ہم سے کاٹ دیا۔ حالانکہ کوئی ایسی بات کے بھید بھی ہے، نہیں بیچارہ اسی طرح، وہ تو اللہ کو اسی جانتا تھا، بیچارہ اسی طرح پکار رہا۔ تو اللہ کہہ رہے کہ تو ہم نے تو تجھ کو جوڑنے والا بن گیا، تو کاٹنے والا کب سے بن گیا کہ ہمارے بندوں کو کاٹ دیا ہم سے؟ اسی لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرو، مایوسی نہیں ڈالو، ہاں کہ میرے بندو، اللہ خود کہہ رہے میرے بندو تمہارے گناہ آج ریت کی ضرورت سے بڑھ جائے، بارش کے قطروں سے بڑھ جائے، اور تم گناہ کرتے کرتے تمہارے گناہ آسمان کو چھو جائے، پھر بھی تم پرواہ نہ کرو، میں رب ہوں، میں ہوں، اور میرے سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایک بار تم مجھ سے کہو اللہ معاف کرتے ہیں، صرف دل کی ندامت شرط ہے دوستو، دل کی ندامت، ورنہ گال پیٹنے کا نام توبہ نہیں ہے دوستو، دل کی ندامت شرط ہے۔ بچہ بھی ماں کے ہاتھ میں جوتا دیکھ کر آنکھ میں آنسو لے ہی آتا ہے۔ اتنے بھی میرے دوستو ڈھیٹ نہ بنو کہ آنکھ میں آنسو کا قطرہ ہی نہ آئے، اپنے گناہ ہمیں نظر ہی نہ آئے، تو کیا قطرے آنسو ندامت کے؟ اب آگے آئندہ نہ کرنے کے اللہ بھی نہیں کروں۔ بچہ دو ہی بات تو کہتا ہے، اماں معاف کرتے اب نہیں کروں گا، اماں معاف کرتے اب نہیں کروں گا، یہ دو ہی بات تو ہم کرتے تھے بچپن میں۔ اللہ کہہ رہے میرے سے بھی تو یہی دو کر لو، یہی کر لو، اللہ بھی کہتا ہوں کہ معاف کر دے، آئندہ میں نہیں کروں گا۔ اللہ کہہ رہے وہ تو ماں ہے اور میں نے ممتا ڈالی ہے، اور میں تو 70 مرتبہ زیادہ محبت کرنے والا ہوں، تم مجھ سے تو کہو، ایک باری تو کہہ دو۔ قارون نے تو کہا نہیں، اللہ موسیٰ کو کہہ رہے اگر ایک بار کہہ دیتا نا، ایک بار ہی کہہ دیتا، تم اس کو بھی معاف کر دیتا۔ نبی پہ زنا کا الزام لگا، ہندا جیسی عورت جس نے نبی کے چچا کو شہید کروائی، کلیجے کو نکال کر چبائی ہے، جب توبہ کے ارادے سے چلی تو رضی اللہ تعالیٰ نہ بن گئی۔ وہ ایسی جس کے بارے میں اللہ کا نبی کہہ رہے میرے سامنے مت آنا، تجھے دیکھ کر مجھے اپنے چچا کی یاد آتی ہے، اس کی شہادت کی یاد آتی ہے، وہ ایسی اللہ نے اسے بھی رضی اللہ تعالیٰ نے بنا دی۔ تو اللہ ایسا ہے دوستو، تو ایک تو معافی مانگے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہاں آج رات میرے دوستو مانگ لو، کل کو نہیں دیکھو شیطان سے جاتا بھی، کہاں تیری عمر ہے، کہاں ہے؟ دوستو دادا کے کندھے پر پوتے کا جنازہ جا چکا ہے، اور نانا کے کندھے پہ نواسوں کا جنازہ اٹھ چکا ہے۔ جوانوں نے بوڑھے کو کندھا نہیں دیا، بوڑھوں نے جوانوں کو کندھا دیا ہے، اور دوستو خاک کے پیون بنے ہیں۔ بچے دودھ پیتا بچہ ماں کی گود سے اس کا جنازہ اٹھا ہے۔ میں دوستو کون کب جائے گا کوئی پتہ نہیں ہے، بوڑھاپے میں مرو گے اس چکر میں نہیں پڑنا دوستو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو دوسری طرف سلام کے پھیرنے کا یقین نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے موت اس سے پہلے آ جائے۔ ابھی تراویح پڑھ کر ہم آئے ہیں، فجر نصیب ہوگی اس کی گارنٹی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے میرا جنازہ اٹھ جائے، کوئی بھروسہ نہیں دینا۔ اسے دوستو ہر وقت اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ دوستو مرنا ہے، اور اس سے پہلے اپنی زندگی کو بنانا ہے۔ آج عمل کا وقت ہے، آج توبہ کا وقت ہے، کل یہ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ کل کیا ہوگا کوئی پتہ نہیں ہے دوستو، اسے کل کرے سو آج اور آج کرے سو اب۔ ایک تو توبہ کرو اور دوسری طے کرو اب جئیں گے مسلمان بن کر، اب مریں گے مسلمان۔ جتنے مرد، جتنے عورتیں، جتنے جوان، جتنے بوڑھے، جتنے بچے جو بھی اس وقت آئے ہیں اور جہاں تک کہ میری آواز جا رہی ہے، سب اس کی دعا کرو کہ اللہ آج تک کے جو اسے معاف کر دے، اب موت تک ہم اپنی زندگی کو اسلام اور دین کے تابع بنا کے گزاریں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں یہ دو نیت کر لو دوستو،
اور میرے لیے بھی اللہ سے دعا کرو کہ اللہ کہنے والے کو بھی تو ان دونوں چیزوں کی توفیق دے دے. ہو سکتا ہے آپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ میرا بھی بیڑا پار کر دے. سب سے زیادہ خستہ حال اور سب سے زیادہ گندگی میں دوستوں